ناول جان شاہ از قلم مہر شاہ قسط نمبر 117۔ دوسری طرف ریسٹورینٹ سے باہر نکلتے ہی ارغمان سکندر اور زارا کی حالت بے حد غیر تھی۔ ارغمان نے جیسے ہی گاڑی کا دروازہ کھولا، زارا وہیں فٹ پاتھ پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بھیا وہ آئزل ہی تھی، میں اپنی جان دے کر کہہ سکتی ہوں وہ ہماری آئزل پرنسس تھی۔ زارا نے سسکیاں بھرتے ہوئے ارغمان کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں وہی دھڑک تھی جو ایک بچھڑی ہوئی بہن کے لیے ہو سکتی ہے۔ ارغمان سکندر ایک بے حد سلجھا ہوا اور دشمن ہے، وہ بغیر ثبوت کے قدم اٹھانے والوں میں سے نہیں ہے۔ گاڑی کی تپتی ہوئی فضا میں ارغمان نے بے حد ضبط کے ساتھ زارا کا ہاتھ تھاما اور اسے سمجھاتے ہوئے بولا، نہیں زارا، ابھی نہیں، پہلے ہمیں اپنی جذباتیت پر قابو پانا ہوگا۔ ارغمان کی آواز میں ایک خوفناک ٹھہراؤ تھا۔ وہ لڑکی دکھنے میں بالکل آئزل جیسی ہے، مگر ہمیں مکمل طور پر تفتیش کرنی ہوگی۔ ہمیں پکا کرنا ہوگا کہ کیا وہ سچ میں ہماری پرنسس ہے یا کوئی ہم شکل ہے۔ سرنٹر نے کہا، بھیا دل تو گواہی دے رہا ہے، پھر کیسے تفتیش؟ دل دھوکہ دے سکتا ہے زارا، مگر ثبوت نہیں۔ ارغمان نے گاڑی کا اسٹیئرنگ گھمایا۔ 10 سال پہلے شاپنگ مال کے اس حادثے میں جب ماما اور پاپا ہمیں چھوڑ کر گئے تھے، تب سے ہم نے اسے ہر جگہ ڈھونڈا۔ اگر وہ سچ میں ہماری بہن ہے تو وہ کہاں تھی؟ اس نے فون پر کسی کو میسج ٹائپ کیا، شاہ حویلی کی اس لڑکی عنایا کے ڈی این اے یا کوئی بھی بچپن کی نشانی ڈھونڈو، مجھے اس کا ماضی چاہیے ابھی۔ ارغمان نے زارا کی طرف دیکھا اور بے حد پرسوز لہجے میں کہا، اگر وہ ہماری آئزل ہوئی تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اور کوئی زاویار شاہ اسے مجھ سے دور نہیں رکھ پائے گا، مگر اس وقت تک ہمیں خاموشی سے اس شادی کا حصہ بننا ہوگا جس کی اس نے ہمیں دعوت دی ہے۔ شاہوں کو ابھی اندازہ بھی نہیں تھا کہ ان کی خوشیوں کی محفل میں ایک ایسا شکاری داخل ہونے والا ہے جو ان کی سب سے قیمتی متاع انو پر نظریں جمائے بیٹھا ہے۔ شاہ حویلی کے اسٹڈی روم میں اس وقت فضا بے حد بوجھل اور شفاف تناؤ سے بھری ہوئی تھی۔ پانچوں بھائی اور الائرہ ایک دائرے میں جمع تھے جہاں زاویار شاہ سب سے نمایاں تھا، مگر اس کا چہرہ کسی آنے والے طوفان کی نوید دے رہا تھا۔ الائرہ، اب ایک ایک لفظ سچ بولنا، وہ کون ہے؟ زاویار کی آواز کمرے میں گونجی۔ اس نے غصے سے اپنی گن ٹیبل پر پٹخ دی تھی۔ الائرہ نے گہرا سانس لیا اور اپنے بھائیوں کا سامنا کیا۔ بھائی، یہ وہی ارغمان سکندر ہے جس نے اس رات حسن بھائی کو سڑک پر دم توڑتے دیکھا تھا اور انہیں اسپتال پہنچایا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہا مگر وہ خاموشی سے چلا گیا۔ حسن شاہ نے حیرت سے الائرہ کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اس انجانے محسن کے لیے ایک عجیب سا شک تھا۔ اگر اس نے میری جان بچائی تھی تو آج وہ انو کو آئزل پکار کر اپنی جان لینے پر کیوں تلا ہوا تھا؟ شاہ میر شاہ نے میز پر مکہ مارا۔ اس کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ بھائی، مجھے اس بندے کی نیت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ جو بھی ہو، انو شاہوں کی عزت ہے، کوئی اسے اس طرح گھور نہیں سکتا۔ سب کی سانسوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ زاویار نے اسے تھوڑا سا پیچھے ہوا اور ایک نظر شاہ میر اور حسن پر ڈالی۔ ہمیں انو کا ماضی دوبارہ چیک کرنا ہوگا، ایک بار پھر اور بے حد باریکی سے۔ زاویار کے الفاظ کسی فیصلے کی طرح گونجے۔ شاہ میر نے حیرت سے آئی برو اچکائے۔ بھائی، لیکن ہم نے تو یتیم خانے کے تمام ریکارڈز دیکھ لیے تھے، وہاں تو صرف اتنا تھا کہ اسے سڑک سے اٹھایا گیا ہے۔ اب نیا کیا ملے گا؟ زاویار نے میز پر جھک کر اپنے ہاتھ جوڑے اور جنونی لہجے میں بولا، اس وقت ہم نے اسے صرف ایک یتیم بچی سمجھ کر اپنایا تھا، مگر آج ارغمان سکندر کی آنکھوں میں جو یقین تھا، ہمیں اس یتیم خانے کے اس مسز بیگ کو دوبارہ ڈھونڈنا ہوگا جس نے انو کو وہاں رکھا تھا۔ حسن شاہ نے تائید میں سر ہلایا۔ بھائی صحیح کہہ رہے ہیں، ارغمان سکندر ایک سفاک بزنس مین ہے، وہ ایک ہم شکل کے لیے شاہوں سے دشمنی مول نہیں لے سکتا۔ اس کے پاس ضرور کوئی ایسی کڑی ہے جو ہم سے چھوٹ گئی ہے۔ زاویار نے زیان کی طرف دیکھا جو فوراً الرٹ ہو گیا۔ زیان، انو کے یتیم خانے کے پہنچنے سے پہلے کے وہ 3 دن جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، مجھے اس ہسپتال کا ایک ایک ریکارڈ چاہیے جہاں اسے ابتدائی طبی امداد دی گئی تھی۔ مجھے جاننا ہے کہ اسے وہاں کون لے کے گیا۔ الائرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ دبی آواز میں بولی، اگر وہ سچ مچ آئزل سکندر نکلی تو کیا ہم اسے کھو دیں گے؟ زاویار نے خوفناک سرد مسکراہٹ کے ساتھ الائرہ کو دیکھا۔ شاہ اپنی ملکیت نہیں بانٹتے الائرہ، چاہے وہ اس کا سگا خون ہی کیوں نہ ہو۔ انو اب صرف زاویار شاہ کی بیوی ہے۔
صبح شاہ حویلی کا منظر کسی شاہی جشن کا سا تھا، جہاں حسن اور ریتا کی شادی کی تقریبات کا باقاعدہ آغاز ہو چکا تھا۔ پورے ہال کو سفید موتی اور گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا، جس کی بھینی بھینی خوشبو پورے گھر میں پھیل رہی تھی۔ نیچے ہال میں الائرہ اور زیان نے ڈھولکیوں اور رنگ برنگی روشنیوں کا وہ ہنگامہ برپا کر رکھا تھا کہ حویلی کے گارڈز بھی مسکرانے پر مجبور ہو گئے۔ حسن شاہ بے حد باروک انداز میں سمپل سے سوٹ میں ہی اپنے بھائیوں کے ساتھ انتظامیات کا جائزہ لے رہا تھا، مگر اس کی نظریں بار بار سیڑھیوں پر کی طرف اٹھ رہی تھیں، مگر اوپر کے پورشن میں بالکل خاموشی تھی۔ عنایہ، انو اور منہال ابھی تک اپنی نیند کے سحر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ انو زاویار کے بستر پر بے حد معصومیت سے بلینکٹ اوڑھے سو رہی تھی۔ اس کا چہرہ صبح کی پہلی کرن میں کسی فرشتے جیسا لگ رہا تھا۔ رات کی اس پراسرار ملاقات اور کھانسی کی شدت کے بعد اب وہ بے حد پرسکون نیند میں تھی۔ دوسری طرف منہال بھی اپنے کمرے میں شاہ میر کے تکیے کو گلے لگائے سو رہی تھی۔ حاملہ ہونے کی وجہ سے اس کی تھکن اور موڈ سوئنگز اسے بے حد پاک مگر محبت بھری مسکراہٹ کا تبادلہ کر رہے تھے۔ لگتا ہے شاہوں کی شہزادیوں نے آج صورت کو مات دے دی ہے، شاہ میر نے سرگوشی کی، اور زاویار نے ایک نظر انو کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا۔ سونے دو انہیں شاہ میر، آج سے جو ہنگامہ اور رسمیں شروع ہونی ہیں، اس کے لیے انہیں بہت ہمت چاہیے ہوگی۔ نیچے سے زیان کی آواز گونجی، اور بھائیوں، اگر بھابیاں جاگ گئی ہوں تو کیا ہم مایوں کی رسم شروع کر سکتے ہیں؟ جاری ہے۔ کیا ارغمان شاہ اس موقع پر عنایہ کو اپنے ساتھ لے جائے گا؟ کیا عنایہ پہچانے گی ارغمان اور زارا کو؟ کیا سچ میں عنایہ ارغمان اور زارا کی بہن ہے؟ کیا عنایہ اپنے ہبی سے دور ہو جائے گی؟ آگے کیا ہوگا؟ کمنٹ میں اپنی اظہار رائے ضرور دیجیے گا۔